हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इब्तिसाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई, रिसेशन, और अगर रिसेशन आ गया तो हमें क्या करना है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली वीडियो इस हवाले से बनाऊंगा, तो लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिसेशन है क्या। रिसेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, और इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का कम हो जाना, इसके अलावा रिटेल सेल्स में कमी होना, और ओवरऑल इस तमाम ट्रेंड को अगर एक यकजा करके देखा जाए तो हम ये कहें कि इकोनॉमी फॉर मंथ्स लाइक 2 क्वार्टर्स अगर ये स्टेट देखे तो आप समझें कि ऑफिशियली रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। तो पाकिस्तान की अगर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट नंबर की बात की जाए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, तो हाल ही में इशू होने वाली इक्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक तो फिगर्स बहुत हौसला अफजा हैं। लेकिन अब क्वार्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारा फाइनेंशियल ईयर चूंकि जून 30 के बाद से स्टार्ट होता है, और जब ये रिपोर्ट शाया हुई उसके बाद से अभी हम कहाँ पर खड़े होंगे, उसका मेरे ख्याल में हमारे पास बड़ी क्लियर इंडिकेटिव्स हैं कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम होना शुरू हो गई है क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होना शुरू हो गई है, स्टार्टअप्स ने अपनी जो हैं वो ऑपरेशंस यहाँ पर बंद कर दिए हैं, और लेबर क्लास के लिए मुश्किलात ये हैं कि फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऑब्वियसली इसके साथ बढ़ गई। और इन तमाम चीज़ों का लोगों की ज़ाहिर है जब रोज़गार नहीं होगा तो वो कुछ खरीद नहीं सकेंगे, और जब खरीद नहीं सकेंगे तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, और ये तमाम चीज़ें रिसेशन के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट हो रही हैं। बहरहाल इट्स टू अर्ली, अगर मैं अभी ये बात करूँ शायद चीज़ें रिवाइव कर जाएं, लेकिन जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूं जिस तरीके से कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, जो हमारी डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के ऊपर, उसको देखते हुए और अभी के हालात को देखते हुए, एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए, और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 15% जो है वो इंटरेस्ट रेट शरह सूद का ऐलान, इस बात का शायद अब ऐलान है कि ऑफिशियली हम रिसेशन में दाखिल हो चुके हैं। चूंकि इस वीडियो में करने के लिए बातें बहुत ज़्यादा हैं और टाइम कम है, तो मैं शॉर्ट एंड स्मार्ट आपको बताता हूँ कि रिसेशन आता क्यों है। रिसेशन आने की एक बड़ी वजह जो है वो है अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस। जिस तरीके से कोविड आ गया तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है वो बैठ गई। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देनी पड़ी। अमेरिका के अंदर 2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस हुआ, और उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी आपको ओवरऑल पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ चुकी है, अफराते ज़र यानी कि करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हुई, और साथ ही साथ सप्लाई चेन का पूरा एक निज़ाम ख़राब हो गया। और जब फैक्ट्रीज खुली तो सेमीकंडक्टर चिप जो है वो नहीं थी तैयार हो पा रही, क्योंकि जो सप्लाई थी वो कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, डिपेंडेंसी गैजेट्स के ऊपर बढ़ गई, तो जो गाड़ियों के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स डलती थी वो शॉर्ट हो गई। इस तरह के ये एक मिसाल है, और इसके अलावा बेताशा चीज़ें, बेताशा एग्जाम्पल्स हैं। और जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर तो वो चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। सेकंड फैक्टर जो इसके अंदर हो सकता है वो ये कि एक्सेसिव डेब्ट, यानी कि हुकूमत, कंपनीज या अफराद इस हद तक कर्ज ले लें और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कर्ज लें कि ये कर्ज वो वापस कर देंगे। अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो लोग बोरोइंग करते हैं, कंपनीज बोरोइंग करती हैं बैंक से, लैंडिंग कंपनीज से, और वो समझती हैं कि ये वापस कर लेंगी। लेकिन अगर एकदम हालात ख़राब हो जाएं और वो रीपेमेंट करने की कैपेसिटी ना रहे तो उस सूरत में भी रिसेशन के अंदर हम लोग चले जाते हैं। तीसरी जो बड़ी रीज़न हो सकती है वो ये है कि एसेट बबल। लाइक अगर पाकिस्तान अपनी करेंसी को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता, तो क्रिप्टो का जिस तरह से अभी हाल हुआ है इन दिनों में बड़ा मिजरेबल है कि $65,000 का एक बिटकॉइन था और आज $20,000 का एक बिटकॉइन है। तो ये एसेट बबल ब्रस्ट हो जाता और पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक कंप्लीट रिसेशन के फेज में चला जाता, या दुनिया का कोई और मुल्क ये एसेट कंसीडर करके इसके ऊपर अगर अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर देता तो शायद ये बबल फट जाता। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फाइल्स इतनी ज़्यादा खरीदी हुई हैं लोगों ने, इतनी फाइल्स खरीदी हुई हैं, डेवलपमेंट है कोई नहीं, ऑन साइट लैंड नहीं है, अभी लैंड एक्विजिशन होगी, फिर डेवलपमेंट होगी, फिर पोजेशन मिलेंगे, और जिस हिसाब से लोगों ने पैसा लगा चुके हैं ट्रिलियंस में, तो ये एक एसेट बबल नज़र आता है। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि थोड़ा सा एहतजाज करें फाइल्स के अंदर ट्रेडिंग से। आखिर में
مزید اس پہ تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بات کروں گا، لیکن ابھی ہم چونکہ کازز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میں اگلی کاز کی طرف چلتا ہوں. کیا ہو سکتی ہے اگلی کاز جس کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے؟ وہ ہے جو میں اور آپ آج کل فیس کر رہے ہیں، بہت زیادہ مہنگائی، یعنی کہ ٹو مچ انفلیشن. ابھی پاکستان کے اندر آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کے اندر 18 سے 20% تک مہنگائی چل رہی ہے. ان آفیشیل یا کرٹک جو لوگ ہیں وہ تو اس کو 40% تک کہتے ہیں، تو چلیں 40% کو ہم بھی صحیح نہیں کنسیڈر کرتے کہ یہ فگر شاید ٹھیک نہیں ہے. کسی چیز میں ضرور 40% تک بھی پرائسز اپ ہوئی ہیں، لائک کوکنگ آئل ہے. اگر میں یہ بات کروں پیٹرول کی پرائس تو 33% وہ انکریز ہو گئی. بالکل ایسی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی چلیں ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات مان لیتے ہیں. تو اور سیکنڈلی ہماری کرنسی بھی ڈیپریشیٹ ہو گئی. 170-75 کا ڈالر اب 206-7 پہ چلا گیا. تو ہمارے جیسے لوگ جو روپے میں کما رہے ہیں اور جو اس مہنگائی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو شاید ہماری انکم 40% کم ہوئی. تو 40% انکم کم ہو جانے کے بعد اب ظاہر ہے ہماری اسپینڈنگ کیپیسٹی کم ہوگی. جب ہماری اسپینڈنگ کیپیسٹی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹیل سیلز میں بھی کمی آ گئی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ریسیشن کا انڈیکیٹو بھی ہوتا ہے اور ریسیشن کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے. اور اس کا اپوزٹ جو ہے یعنی کہ بہت چیزیں سستی ہو جانا بھی ریسیشن میں لے جا سکتا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن ابھی میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ فی الوقت ذرا ہم اپنے ساتھ کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہمیں ابھی ریمیڈیل ایکشنز بھی لینے ہیں، ہمیں وہ ڈسکس بھی کرنا ہے. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جو کہ ہمیں ریسیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پر بھی بتاتا چلوں کہ ڈپریشن اور ریسیشن دو الگ الگ چیزیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے. تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈپریشن کی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے سری لنکا ہے پراپرلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں سری لنکن، اور اس کے علاوہ پری پیمنٹ کیپیسٹی ان کی ختم ہو چکی ہے اور بہت بری سچویشن ہے. وہ ڈپریشن ہے کیونکہ ریسیشن جب بڑھتی جائے اور اس کا دوا نہ ہو سکے تو وہ الٹیمیٹ ڈپریشن کی صورت میں چلی جاتی ہے. تو فی الوقت ایسی سچویشن تو نہیں ہے. اور ڈپریشن کی اور ریسیشن کے اندر ڈفرنس بھی یہی ہے کہ ریسیشن کے اندر آپ کو ایک سلور لائن نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے حالات بہتر ہوں گے، اور وہی پازیٹیوٹی ہے جو کہ ہم سب کو آگے لے کے چلتی ہے. تو یہ وہ کازز تھی جو کہ ہمیں ریسیشن کی طرف لے کے جاتی. آج ہی اسی سلسلے میں اپنے دوست سے میں ڈسکشن جب یہ کر رہا تھا تو ان کا سوال تھا کہ یہ ریسیشن کتنے عرصے تک رہتا ہے. تو اس کا جواب میں نے انہیں یہ دیا کہ اگر ہم پاکستان کی ریئلسٹک بات کریں تو شاید سن 2001-2 اور 2003 جب پراپرٹی بوم نہیں آیا تھا پاکستان میں، تو اس سے پہلے پراپرلی ہم ریسیشن میں تھے. اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ ہمارے فورن کرنسی کے جو اکاؤنٹس تھے 99 کے دھماکوں کے بعد وہ فریز ہو چکے تھے. ملک بالکل ڈیفالٹ کی کنڈیشن میں چلا گیا تھا اور IMF کے ساتھ بھی ڈیل نہیں تھی بن رہی. بہت بری سچویشن تھی اور اکانومی جو ہے بالکل ڈاؤن سائڈڈ تھی. ریزنز جو بھی ہیں اس کی ہم اس کو ڈسکشن میں نہیں لائیں گے، نہ ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، شاید تھوڑا سا پولیٹیکل ٹاپک ہے. تو فی الوقت بس میں آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے جو لوگ ایئر 2001-2-3 میں ہوش و آواز میں تھے وہ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں پاکستان کے لوگوں کے کیا حالات تھے. اسی طریقے سے 2008 کا امریکہ کا جو ریسیشن ہے وہ بھی ریسیشن کا ایک ٹائم پیریڈ گزرا. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریسیشن الٹیمیٹ اینڈ ہوتا ہے. دوسری سائڈ پہ ایک سلور لائن بھی ہے، چیزیں کلیئر بھی ہوں گی، چیزیں اچھی بھی ہو جاتی ہیں. بس یہ کہ ہر دفعہ ریسیشن کی آنے کی وجوہات ایک نہیں ہوتی بلکہ ہر دفعہ الگ ہوتی ہیں، اور اس کو پھر اسٹڈی کرتے ہیں اکانومسٹ اور کوشش کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ غلطیاں نہ ہوں جو کہ غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں. لیکن ہر دفعہ یہ کمبخت ریسیشن ہے ایسی چیز کہ نئی چیزیں آ جاتی ہیں اور نئے مسائل کے ساتھ نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویسے شاید زندگی ہے بھی یہی. آپ کو اور مجھے ریسیشن کیسے افیکٹ کرے گی یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. ریسیشن آتی ہے تو جاب لیسنس آتی ہے، نوکریاں چلی جاتی ہیں. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کی زندگی کا معیار گر جاتا ہے. ایک ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے نوکری لینے کے لیے، اور نوکریاں مارکیٹ میں پھر ہوتی بھی نہیں ہیں. یہ ریسیشن کا سب سے زیادہ برا امپیکٹ ہے. بزنس سیلز ڈکلائن ہو جاتی ہیں. یہ تو میں نے جاب کی بات کی، لیکن آپ ریٹیل کے اندر لوگوں سے پوچھیں جن کی کپڑوں کی دکان ہے، جن کی جوتوں کی دکان ہے، یا جو ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ خریداری نہیں کرتے اور اوور آل یہ امپیکٹ پوری مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے مفاد کی ہے. ریسیشن خدا نخواستہ آ گیا یا ریسیشن کی ہم تیاری ابھی سے ہی اگر شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات ایڈوائز کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اپنی سیونگ کی سائڈ پر آپ نے توجہ اب لازمی دینی ہے.
بے شک آپ 1000 2000 3000 5000 10,000 15 یا واٹس ایور آپ کی جو بھی انکم ہے اس کا ایک اسپیسیفک پرسنٹیج یا اماؤنٹ آپ سیونگ کریں اس برے وقت سے بچنے کے لیے. اگر اللہ کرے کہ وہ وقت گزر جائے اچھے طریقے سے تو آپ کے پاس ایک اچھی سیونگ پڑی ہوگی اور آپ اس کو اپنے ذات کے اوپر خرچ کر سکیں گے. اور اگر خدا نخواستہ وہ برا وقت کوئی آپ پر بھی یا ہم پر بھی آ جاتا ہے تو ہم اس پیسے کو یوٹیلائز کر سکیں گے. ایمرجنسی فنڈ بھی آپ نے اپنا کریٹ کرنا ہے اس صورت میں تاکہ برے وقت میں آپ کے وہ پیسے آپ کے کام آ سکیں. اس کے علاوہ غیر ضروری سپینڈنگ سے ہر صورت میں ہم نے رکنا ہے. ویسے بھی فضول خرچی اچھی چیز نہیں ہے. بلا وجہ کی چیزیں خرچ کرنا اور لوگوں کو ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بازاری چیز کھانی ہے, اس کے چکر میں فضول میں پیسے ضائع کرتے ہیں. بلیو می, آپ گھر میں بہت اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اپنے کوکنگ کو بہتر کریں تو یہ ایک فن ایکٹیویٹی بھی ہے اور آپ کو شاید بہت کچھ فائدہ بھی دے سکتی ہے. تو یہ 3 چیزیں تو مینلی آپ نے لازمی کرنی ہے. اس کے علاوہ جیسا میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو 2 باتوں کا تو ذکر نہیں کیا تھا, لیکن کہا تھا کہ جو ایسڈ ببل ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. اور وہ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یار اپنی فار گاڈ سیک اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو نا ڈائیورسیفائی پلیز لازمی کریں. آپ مطلب میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کہاں انویسٹمنٹ کریں, ہر کسی کی زبان پر ایک ہوتا ہے کہ یار وہ فائل لے لیتے ہیں. فائلز میں انویسٹمنٹ کرنا اچھی چیز ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یار یہ لٹرل یہ یہاں پر زمین خریدی ہوئی ہے, یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی اور یہ مجھے ایسٹ ملے گا. لیکن سارے کے سارے اگر ایک ہی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں گے اور سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھیں گے تو الٹیمیٹ وہ انڈے پھوٹنے کا بھی چانس ہے. تو اس لیے دوستو ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. ہمیں انویسٹمنٹ ایک سائڈ پہ نہیں رکھنی. اور اسی طریقے سے جب انویسٹمنٹ کو ہم ڈائیورسیفائی کرتے ہیں انکم کو بھی ڈائیورسیفائی کرنا ہے. ایک انکم شاید مشکل میں آپ کو مجھے ہم سب کو ڈال سکتی ہے. اور کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ اگر آپ ایک سورس آف انکم پہ ریلائی کر رہے ہیں تو آپ ایک قدم غربت سے ایک قدم دور ہیں. شاید یہ بات بالکل سچ تو نہیں ہے لیکن سٹل بہت ریئلسٹک بات ہے. تو اس لیے پیسو انکم یا کوئی اور انکم کی سائڈ پر بھی آپ نے دیکھنا ہے. ویڈیو میری پچھلی ویڈیو کی کنٹینیوٹی میں تھی جو میں نے کہا تھا کہ میں بناؤں گا, اور میں نے وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے فائدے کی رہی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیں. اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.